السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک انڈین ایکس مسلم صاحب ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیادی طور پر دو اعتراضات کیے اور انہوں نے اس ویڈیو میں بہت خیانت بھی کی۔ ہم آج اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا جو سب سے پہلا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں، تو دوسری جگہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور مومنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مومنین سے ان کی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ بھئی جب باپ نہیں ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویاں ماں کیسے ہو گئیں؟ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عورتوں میں انسانوں کے ساتھ جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ماں کا درجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ازواج مطہرات کو وہ رشتہ دیا گیا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے ٹاپ میں ہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کہا گیا اسی آیت میں۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کا انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے مردوں میں، وہ باپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، کہ اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مسلمانوں سے، مومنین کے نفس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے متبنہ حضرت زید، ان کے متعلق جب یہ کہا گیا کہ ان کی بیوی سے، حضرت زینب سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور یہ کہا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر جسے ماں کہہ دیا گیا تو وہ حقیقی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سے شادی کی ممانعت کیوں آئیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو یہاں پہ بھی حقیقی مائیں نہیں بنا کر پیش کیا گیا بلکہ ماؤں کے درجے میں ہے، تعظیم کے اعتبار سے اس درجے میں ہے۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو یہ کہا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہاں پر بھی حقیقی باپ ہونے کی ممانعت آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ نہیں ہے۔ اور جو بیویوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو وہ بھی درجے کے اعتبار سے حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر حقیقی ماں ہوتی تو پھر پردہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن سورۃ الاحزاب میں ہی ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے عام مسلمان کوئی سامان مانگے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ یہ پھر حکم کیوں نازل ہوتا؟ بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ماں بنا کر نہیں پیش کیا گیا بلکہ ماں کے درجے میں، تعظیم کے حساب سے انہیں پیش کیا گیا۔ اب آپ کا یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب حقیقی ماں نہیں ہے تو پھر ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کیوں آئی؟ وہ ممانعت صرف اس آیت کی بنیاد پہ نہیں آئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، بلکہ اصل ممانعت کی وجہ اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ تو اب تک آپ کے اعتراضات کا یہ جواب ہے۔ اب جو آپ کا اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ مومنین عورتوں کو تو یہ حق آپ نے دیا، اور یہ اچھی پہل ہے، ماشاءاللہ یہ پہل ہم نے بہت پہلے ہی کر لی ہے کہ اگر مرد کی وفات ہو جائے تو عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کو الگ کیوں رکھا گیا اس حکم سے؟ وہ کیوں نہیں کسی دوسرے مومنین سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ اور آپ نے یہاں پر یہ کہا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ اس سے ڈبل اسٹینڈرڈ ثابت ہوتا ہے اور اس سے انسانی فطرت ظاہر ہو گئی، العیاذ باللہ، کہ آپ دوسرے مومنین مردوں کے متعلق تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ مر جائے تو ان کی بیویاں دوسروں سے شادی کر سکتی ہیں، اور لیکن اپنی بیویوں کے متعلق آپ نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے جناب ملحد صاحب کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ہی اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے
یا اس انسان کی موت کے بعد اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے، یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی بیوی اگر کسی دوسرے کے پاس جائے تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے ان پر، اور یہ جو اعتراض کیا ہے کہ علیاذ باللہ انسانی فطرت ظاہر ہو گئی اور ڈبل اسٹینڈرڈ دکھایا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں، پھر یہ واقعہ کیوں پیش آتا جو اسی صورت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اگر تم لوگ اس دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آ جاؤ میں تمہیں اس دنیا کے مال و متاع سے تمہیں دے دوں گا اور پھر حسن و خوبی کے ساتھ تمہیں ودا کر دوں گا، رخصت کر دوں گا، یعنی باقاعدہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں جو دنیاوی چیزیں چاہیے وہ بھی میں دے دوں گا، اور عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں ہم رخصت کر دیں گے، یعنی پھر تم آزاد ہو، پھر جہاں بھی چاہو جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو کرو، دنیا کو حاصل کرنا چاہو کرو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک کام کرنے والیاں ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا اجر عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بنیاد پر تمہیں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کو کیوں دیا یہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ڈبل اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہوتا اور اگر ایسا انسانی فطرت کا مسئلہ ہوتا کہ کہیں میری بیوی کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، تو اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہی نہیں ہوتا، یہ اختیار بیویوں کو دیتے ہی نہیں وہ۔ لیکن کیا ان کی بیویوں نے کیا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا، اس کے متعلق آپ کے پاس آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب التفسیر میں 4786 اس کا نمبر ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا، چاہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن جب میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر و قناعت کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا ہم دیں گے اور اچھی طرح تمہیں رخصت بھی کر دیں گے، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا نہیں بلکہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت چاہیے، اور پھر آگے فرمایا ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کہ جس طرح میں نے یہ فیصلہ لیا اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ لیا کہ ہمیں دنیا اور اس کی زینت اور کوئی اور نہیں چاہیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے۔ تو جب ازواج مطہرات نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو میں ہی رہنا پسند کیا اور آخرت کو ہی پسند کیا، تو آپ کو اتنی کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی، الیاذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں پیش کیا لوگوں کے سامنے؟ تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انسانی فطرت کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے جو ہے تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر انسانی فطرت کی بات ہوتی تو اس دنیا میں بھی یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اب آگے چلیں، آگے آپ نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کرنی چاہی، خیانت نمبر 1، تو فوراً قرآن میں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ آیت نمبر 40 کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ خیانت نمبر 2، ابھی آتا ہوں میں اس پہ۔ خیانت نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، اور جس بیس پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، جن نریشنز کو آپ سہارا بنا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان اوتھنٹک ہے۔ آپ اس کے چین آف نریشن پر ریسرچ کر لیں، محدثین کے اصول کے نزدیک ان نریشنز کو ہرگز قبول نہیں کیا گیا، اور یہ کیا بلکہ کسی کی تعریف میں بھی ایسی روایت آ جائے، ایسی حدیث آ جائے جو چین آف نریشن کے اعتبار سے درست نہ ہو، اس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، ان اوتھنٹسٹی ہو، تو اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زینب کی خود شادی کروائی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زید نے شکایت کی اور یہ بتایا کہ وہ طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 84 امسک علیک زوجک، جب ارادے کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، یعنی طلاق نہ دو. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے حقوق ادا کرو. وتخفی، اللہ نے آگے کیا فرمایا، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تو اب آپ یہاں پر العیاذ باللہ ان روایتوں کی روشنی میں جو ان اوتھینٹک روایت ہیں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو چھپا رہے تھے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے تاکہ وہ نکاح کر سکے. اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی بتا رہا ہے آگے، اللہ ہی بتا رہا ہے آگے کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی رکھ رہے تھے. اب اسی آیت کے آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. آیت نمبر آپ 84 کی پوری تفسیر اچھی طرح مطالعہ کریں، پڑھ کر آیا کریں، بیچ بیچ سے آپ یہ خیانت نہ کریں. ممکن ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہ ہو اور اس وجہ سے آپ لا علمی کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں، تب آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس آیت کا علم میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور اگر پڑھ لیا ہے اور آپ پھر بھی اس طرح پیش کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم اس چیز کو ظاہر کرنے والے ہیں جسے آپ چھپا رہے ہیں، یعنی جس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں اسے ہم ظاہر کرنے والے. اب وہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اعتبار سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زینب کی محبت ہے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے اور پھر وہ نکاح کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کہاں کیا؟ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ مبدیہ، اس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں جسے اللہ ظاہر کر رہا ہے. تو ظاہر کہاں کرے گا؟ قرآن میں. اور ظاہر کیا اللہ نے، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ وہ کیا ہے کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر گیا حضرت زینب سے اور اب اور نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور انہوں نے طلاق دے دی، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنین کے لیے ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے اس وقت نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو کہ جب وہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دے. تو یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں مخفی رکھ رہے تھے، کیونکہ قرآن نے ہی اس کو ظاہر کیا. اللہ نے فرمایا کہ اسے ظاہر کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اسی آیت میں ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ کروانے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی بات تھی جو مخفی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ معاشرے میں متبنہ کو تو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو درست اور جائز نہیں سمجھا جاتا ہے، تو پھر لوگ تو تان و تشنی کریں گے اور غلط سمجھیں گے. تو یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے، جو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ. تو اس لیے آپ اچھے سے مطالعہ وغیرہ کر لیا کریں، اور اگر کر لیتے ہیں اور تو پھر خیانت نہ کیا کریں، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، گمراہ نہ کریں. اور تمام مومنین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھئی اس طرح کے اعتراضات پر فوراً آپ کے ایمان نہ